أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مختصر حمد و صلوات کے بعد قابل تکریم معزز سامعین کرام، ایمانیات کا چوتھا حصہ اور ارکان ایمان کا چوتھا رکن ہے اللہ کے رسولوں اور انبیاء پر ایمان رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہر مومن بندے کا اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر جس طرح ایمان ہوتا ہے، اسی طرح رسولوں پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ کی ہاں نیکی تب قبول ہوتی ہے جب بندہ اللہ، فرشتے اور کتابوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان رکھے۔ انبیاء اور رسول پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن ایمان کیسے رکھنا ہے؟ اور یہ سوال کہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو کیوں بھیجا، ان دونوں کی معلومات کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بڑا مشفق و مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے۔ حالانکہ ہم سب کو اور پوری انسانیت کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت و الوہیت کا وعدہ لیا تھا، لیکن پھر چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، بھول جانا اور نسیان انسان کی خاصیت ہے، ہم اپنی مقصد زندگی کو بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے اور کچھ وقفے کے ساتھ رسولوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ کل کو ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم جا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکیں کہ پہلے لوگوں پر کتابیں اور رسول آتے رہے، ہمارے پاس تیری طرف سے کوئی ہادی، کوئی مرشد، کوئی رہنما نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں حق کا پتہ نہیں چل سکا۔ اللہ فرماتے ہیں میں رسول بھیجتا ہوں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، حالانکہ رسولوں کے آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حق واضح کر چکا ہوتا ہے، لیکن پھر تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے اور گاہے گاہے یاد کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول بھیجتا رہا ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی توحید کا پیغام پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، رسولوں کو بھیجنے کا تیسرا مقصد تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے اور اس سے پہلے جتنی امتیوں کی طرف رسول بھیجے ان کے دلوں کا تزکیہ کرنا چاہا۔ نبی کے آنے کا مقصد توحید کے بعد سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے دلوں کا تزکیہ کرے، نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کے گر اور طریقے بتائے، نفس لوامہ کو غالب کرنے کے راستے بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، نبی آتے تھے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، اندر کی صفائی کے لیے اور من کی پاکیزگی کے اختیار کے لیے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا اور اپنی امت کو برائی سے روکتا تھا۔ نبی آتا تھا نیکی کرنے والوں کو رسلا مبشرین و منذرین، جنت کی خوشخبری دیتا تھا اور گناہ کرنے والوں کو جہنم سے ڈراتا تھا۔ الغرض دنیا کے تمام معاملات میں رہنمائی کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور رسولوں کی بعثت کا ایک مرکزی مقصد تھا امت کی سیاست، امت کی قیادت اور لیڈری۔ سیاست اس وقت ایک گالی نما لفظ بن چکا ہے،
حالانکہ سیاست اتنا پکیدہ لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے انبیاء کو بھیجا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ان کی سیاست کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ جب کبھی ایک نبی دنیا سے چلا جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دینی اور دنیاوی معاملات میں سیاست اور رہنمائی کرنے کے لیے اور نبی کو بھیج دیتا تھا۔ اللہ نے ہر نبی کو امت کی سیاست اور لیڈری کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے دنیا میں آپ کو جج بنایا ہے، دنیا میں آپ کو نگران بنایا ہے، فیصل بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرتے چلے جائیں۔ ہر نبی سیاست بھی امت کی کرتا رہا ہے، اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجنا۔ اس لیے امت کی سیاست اور رہنمائی اور علم نبوت کو، علم رسالت کو امت تک پہنچانے والے انبیاء کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبیوں کے علم کو آگے منتقل کریں۔ تو ان مقاصد کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسولوں پر ایمان کیسے رکھنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر بندہ اپنی فکر کے مطابق، اپنی نیچر اور سوچ کے مطابق رسولوں کو مانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے سورہ نساء میں کہا ہے کہ رسولوں کو اپنی من مرضی کے مطابق نہ مانو، جیسے میری شریعت بتاتی ہے، جیسے میری وحی بتاتی ہے، ویسے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے۔ رسولوں پر ایمان کے حوالے سے 6 چیزیں ہیں جس کا ہمارے معلومات میں ہونا ضروری ہے۔ 6 مراتب ہیں، 6 درجے ہیں، ان میں سے ہر چیز کا علم اور اس پر یقین ہونا انبیاء اور رسل پر ایمان کا تقاضا ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، بحیثیت مسلمان انسان کا ہر نبی اور رسول پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول بھیجے، نبی بھیجے میں نے بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی امتیں گزری ہیں ان سب امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا نبی اور رسول بھیجا ہے، جتنی امتیں گزری ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ایک رسول اور ایک ڈرانے والا نبی آتا رہا ہے، اور انبیاء بہت زیادہ ہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث کے مطابق اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اور حدیث صحیح میں اللہ نے مختصر انبیاء اور رسول کا ذکر کیا ہے بہت زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی جتنے میں نے نبی بھیجے تھے ساروں کا ذکر میں نے قرآن میں اور آپ کی حدیث میں نہیں کیا، کچھ خاص انبیاء اور رسول کا میں نے ذکر کیا ہے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسولوں کا ذکر میں نے چھوڑ دیا۔ تو جتنوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے وہ ٹوٹل 26 انبیاء اور رسول ہیں جن کا اللہ نے قرآن و حدیث میں ذکر کیا ہے۔ 25 کا ذکر قرآن میں ہے اور 1 کا ذکر حدیث صحیح میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان پر مجموعی طور پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول مبعوث کیے۔ عمومی طور پہ ہم نبی اور رسول ایک ہی عہدہ، ایک ہی منصب سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں باریک سا اور لطیف سا فرق ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ 4 خوبیوں سے نوازے، انسان ذکر حر اوحی الیہ، نبی انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی۔ حر، نبی ہمیشہ آزاد ہوتا ہے، کوئی بھی غلام نبی نہیں بن سکتا۔
اوحی الیہ، نبی کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہ نبی ہوتا ہے جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں، لیکن اگر اسے ایک اور ذمہ داری دے دی جائے وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ، کہ یہ جو وحی آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو کریا کریا بستی بستی ایک ایک گھر اور در پہ جا کر تو نے پہنچانا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اس طرح بھی سمجھ نہ آئے تو لفظی معنی سے سمجھے، نبی کا معنی ہوتا ہے عظیم فائدے کی خبر دینے والا، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے اللہ کی طرف سے عظیم فوائد پر مشتمل وحی آتی ہے، اور وہ اپنے گھر بیٹھا رہتا ہے، جو اس سے پوچھتا ہے نبی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قاصد، پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا۔ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ جو وحی دے رہا ہے اس وحی کو امت تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بہت زیادہ بھیجے ہیں، 1,24,000، لیکن ان میں سے 313 اللہ نے رسول بھیجے ہیں۔ پھر ان 313 میں سے اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ نے 26 کا ہماری شریعت میں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے، 25 کا ذکر قرآن میں ہے اور 1 کا ذکر حدیث میں ہے۔ اب ان 25 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کیا ہے ان میں سے 7 قرآن کے مختلف مقامات پر ہے، اور 18 انبیاء کا ذکر اللہ نے 7ویں پارے سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ایک ہی رکوع میں ذکر کیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا والا رکوع مشہور ہے۔ ان سب پر ایمان رکھنا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان انبیاء اور رسول کو میں نے درجات اور مراتب بنائے ہیں، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بعض انبیاء کو میں نے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ یہ دوسرا تقاضا ہے ایمان کا کہ انبیاء کی فضیلت کو بھی مانا جائے۔ جیسے جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں ان سب کی نبوت اور رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی نبی کے بارے میں قرآن و حدیث نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ نبی تھا، اور بندے کی فکر یہ بن جائے کہ کیا پتہ وہ نبی تھا یا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ہی قبول نہیں کرتا۔ سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19، بات بڑی بلیغ ہے، ذہن میں اور پلے باندھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت کے اندر 7-8 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان قوموں نے تمام انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے ایک نبی کو جھٹلایا ہے اس نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے کاغذ کے اندر اور میرے نزدیک جو بندہ ایک نبی کے بارے میں شک و شبہ رکھنے والا ہے وہ تمام انبیاء کو جھٹلانے والا ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2، تمام انبیاء کی فضیلت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو فضیلت دی ہے، ان میں سے 313 رسول جن کو بنایا ہے اللہ نے انہیں عظمت سے نوازا ہے۔ پھر 313 میں سے جن 25-26 کا قرآن و حدیث میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان کی عظمت مزید بلند ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 25 انبیاء میں سے 5 رسولوں کو مزید برتری دی ہے، مزید فضیلت دی ہے، جن کو اولو العزم کہتے ہیں، عظیمت و بصیرت والے پیغمبر اور انتہا درجے کی عظیمت کی چوٹی پر فیض رسول تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں۔ ہمیں دنیا کی سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کوئی ہم سے پوچھ لے اولو العزم کا کیا معنی ہوتا ہے، اکثر بھائیوں کو پتہ نہیں ہے۔ اولو العزم کا معنی انتہائی عظیمت و بصیرت والے، اور اولو العزم سے مراد 5 پیغمبر اور رسول ہیں۔ پھر اللہ نے ان 5 میں سے 2 کو مزید برتری دی ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، اللہ نے جس طرح ابراہیم پیغمبر کو اپنا خاص دوست بنایا تھا، اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خاص دوست بنا لیا۔
پھر ان دو رسولوں میں سے اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء اور اعظم الانبیاء بنا دیا۔ اس ترتیب کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، انبیاء کی فضیلت اور خصوصیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہابی انبیاء کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج دیکھتے ہیں اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے انبیاء کو بعض امتیازی خصوصیات سے نوازا ہوتا ہے جو دنیا کے کسی اور فرد میں موجود نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز، نبوت اور رسالت کے منصب پر فیض کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں سارے انبیاء اور رسول۔ ایک شخص اپنی ذاتی محنت سے جج بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے، محدث اور امام بن سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذاتی محنت سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نبی ہونا ایسا شرف ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے یہ منصب عطا فرما دیتا ہے۔ نبی ہونا یہ کسبی صلاحیت نہیں، وہبی اور عطائی خوبی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرماتا ہے یہ میرا اختیار ہوتا ہے کہ فرشتوں میں سے بھی میں خود قاصد کا انتخاب کرتا ہوں اور لوگوں میں سے بھی خود قاصد کا انتخاب کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں نبی ہونا چاہیے تھا، فلاں نبی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا منصب کس کو عطا کرنا ہے۔ جو سب سے زیادہ اس کا اہل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو قرآن کریم سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے مشرکین مکہ بیٹھ کر کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ اس وقت ہمارے دو مرکزی شہر ہیں، ایک کا نام مکہ ہے، دوسرے کا نام طائف ہے۔ اگر اللہ نے آخری کتاب نازل کرنی ہی تھی تو اللہ تعالیٰ ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم ترین شخص، مال و دولت والے، جاہ و جلال والے اور عہدے اور مرتبے والے شخص کو عطا کرتا۔ مکہ کے در یتیم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے وقوف لوگ ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، نبی بنانا میری رحمت ہے اور تقسیم بھی میں نے خود کرنی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کا اہل کس کو بنانا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ دوسرا امتیاز اور خصوصیت، نبی جو ہوتا ہے وہ حسب و نسب اور خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ عام اور گھٹیا خاندان کے اندر رسول نہیں آیا کرتا، سب سے اعلیٰ نسب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا اور پھر ابراہیم کی نسل میں سے میں نے اعلیٰ خاندان کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ نبی رحمت فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے رسول بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور پھر بنو ہاشم میں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اس قدر چھانٹی کر کے، اس قدر خاص اور اعلیٰ قسم کے نسب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول بھیجتا ہے۔ تیسری خصوصیت، نبی جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حسن و جمال میں بھی اعلیٰ مرتبے پر فیض کرتا ہے، انتہا درجے کا حسین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی حیادار اور پردے والے ہیں تو الزام لگا دیا کہ شاید موسیٰ پیغمبر کے جسم میں کوئی خامی ہے، کوئی نقص اور عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کے سامنے موسیٰ پیغمبر کو برات کا اظہار کیا جائے اور موسیٰ پیغمبر کی پاکی کو بیان کیا جائے۔ غسل کر رہے تھے، اپنے کپڑے اتار کر پتھر کے اوپر رکھے، پتھر بھاگ پڑا، حضرت موسیٰ پیغمبر پیچھے بھاگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بنو اسرائیل نے دیکھا کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضرت موسیٰ پیغمبر انتہا درجے کے حسین و جمیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا
نبی رحمت فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے حضرت یوسف نبی کو دیکھا فَإِذَا هِيَ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اللہ نے پوری کائنات کا حسن تقسیم کر کے آدھا حسن اکیلے یوسف نبی کو دے دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا انتخاب ہوتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے اصحاب اہل بیت تو بات کی بات ہے، مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے واللہ ما رأینا مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ بعد اللہ کے پیغمبر جیسا ہم نے کوئی حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ جبریل امین بھی کہا کرتے تھے قلبت مشارق الارض ومغاربها فما وجدت افضل من محمد، میں نے زمین کے چپے چپے پر سیر کی ہے، ایک ایک خطے اور ٹکڑے پر وہی لے کر گیا ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، باقی چھوڑے ابو جہل سے بڑا دشمن کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر کا؟ سیر کی روایت ہے ایک دن اپنے مجلس کے اندر بیٹھ کر کہنے لگا واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں نے محمد جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ ابو جہل کے لفظ ہے۔ یہ تیسری خوبی ہوتی ہے۔ چوتھی خوبی، نبی انتہا درجے کا اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے، اخلاق کی اعلیٰ اقدار پر براجمان ہوتا ہے۔ بد کردار، بے حیا، بے شرم، اس کا نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نیچے اتارا اور لباس اتروا دیا، اس وقت انسانیت میں سے کون تھے؟ صرف حضرت آدم اور اما حوا علیہ الرحمہ تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اتنا شرم و حیا کے پیکر وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے اتار کر کے جو پتے انہیں ملے وہ اپنے جسم کے اوپر چپکانے لگے کہ ہمارا سطر چھپ جائے۔ یہ نبی کا موقع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بارہا سنا، باپ کہتے ہیں اگر دعوت توحید سے باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا یا پھر اپنے علاقے سے نکال دوں گا۔ لیکن ایسے اعلیٰ اخلاق کے پیکر ابراہیم نبی کہتے ہیں سلام علیک، اس کے جواب میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں، کوئی برا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک کے چلتے چلتے دو خواتین کی بکریوں کو پانی پلایا، انہوں نے گھر جا کر اپنے باپ کے سامنے جو کمنٹس دیے وہ یہ تھے ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ نوجوان انتہائی طاقتور بھی ہے اور انتہا درجے کا امانت دار بھی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، یہ نبیوں کی خوبی ہوتی ہے۔ نمبر ایک اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، نمبر دو سب سے اعلیٰ حسب و نسب میں ہوتے ہیں، نمبر تین سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں، نمبر چار سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اور نمبر پانچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف وحی فرماتا ہے اور ان سے کلام فرماتا ہے۔ یہ انبیاء کی خوبی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، پردوں کے پیچھے اللہ نے حضرت موسیٰ پیغمبر سے کلام کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کلام انبیاء کے قلب اطہر اور سینہ مقدس پر نازل فرماتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ رحمت سے نوازا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، انسان کی یہ فطرت ہے، جب سو جاتا ہے تو دنیا جہان سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کو اللہ نے اس خوبی سے نوازا تھا، وہ جب سوتے تھے ان کا دل جاگتا رہتا تھا، صرف آنکھیں سوتی تھی، دل و دماغ کام کر رہا ہوتا تھا حالت بیداری کی طرف۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ حدیث و صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان معاشر الانبیاء لا تنام قلوبنا وتنام اعیننا، ہم جو انبیاء کی جماعت ہے اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے، جب ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے، ہماری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل جاگتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرف جو وحی نازل کرتا تھا، جس طرح حالت بیداری میں آنے والی وحی حرف آخر ہوتی تھی، اسی طرح نیند کی حالت میں آنے والا خواب بھی حرف آخر ہوتا تھا۔
انبیاء نے جتنے خواب دیکھے ہیں وہ بالکل چمکتے سورج کی طرح برحق اور سچ ہوتے تھے اور وحی کا مرتبہ اور حیثیت رکھتے تھے۔ حالت نیند میں آنے والا خواب بھی اسی طرح اللہ کا حکم سمجھا جاتا تھا جس طرح حالت بیداری میں آنے والی وحی حکم سمجھے جاتے تھے، کیونکہ حالت نیند میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہر قسم کے نقص سے محفوظ کر لیتا تھا۔ نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امتیاز دیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جس کی موت کا جب وقت آئے گا ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے موت کے وقت اختیار دیا تھا کہ چاہو تو باقی اور زندگی بھی تمہیں دنیا میں عطا کر دوں، چاہو تو میری ملاقات کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، آپ کہہ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں سب سے بڑی ذات کی رفاقت، تیری رفاقت چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے وہ اختیار آپ کو دیا ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا، اللہ کی رفاقت کو پسند کر لیا۔ یہ انبیاء کی خوبی ہوتی ہے، نبی کی یہ خوبی ہے کہ ہم میں سے کوئی کہیں فوت ہو جائے اس کی ڈیڈ باڈی اور لاش کو لیے پھرتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر دفن کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں جس جگہ نبی کی روح قبض ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسی جگہ نبی کی تدفین کرنی ہے۔ نبی کی قبر وہیں بنے گی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما دفن نبی الا فی مکان الذی یموت فیہ، اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہر نبی کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا ہے جس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض فرمایا ہے، اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرہ عائشہ میں کیوں مدفون ہیں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اسی حجرے کے اندر پرواز کر گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کو اللہ نے یہ خصوصیت سے نوازا ہے، ہم میں سے کوئی قبر کے اندر چلا جائے، کسی کی میت کو کوئی چیز کھا جائے، کسی کی میت کو کوئی چیز کھا جائے، لیکن ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر اور دنیا جہان کی تمام چیزوں پر حرام کر دیا ہے کہ تم نے میرے نبی کے جسم کو کچھ نہیں کہنا۔ نبی جس طرح سپرد خاک ہوتا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کا جسد اطہر اور اس کا پکیزہ جسم اسی حالت اور کنڈیشن میں موجود ہے جس حالت میں انہیں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے۔ دنیا سے کوئی بھی بندہ جاتا ہے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہم جو انبیاء کی جماعت ہوتے ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے، ٹوٹل کا ٹوٹل مال اللہ کے راستے میں تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا سارا مال صدقے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے بھول نہیں ہوتی، بھول ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اصلاح فرما دیتا ہے۔ یہ عقیدہ اصلاح ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے بھول کا ہونا ممکن ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام بھول کر اللہ کی اجازت آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے، لیکن اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے جہاں کہیں بھول ہونے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کی فوراً اصلاح فرما دیتا ہے۔ اتنے سارے امتیازات کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کے بارے میں عقیدہ ٹھیک کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ نے انبیاء کو اتنی خصوصیات سے نوازا ہے لیکن اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا انسانوں میں سے ہے اور رسول کا تعلق نسل انسانیت سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا بندہ ہوتا ہے، نہ اللہ کا نور ہوتا ہے نہ اللہ کی صفت میں شریک ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. کہ انبیاء کی اتنی خصوصیات کے باوجود اللہ نے بھیجا انبیاء کو انسانوں میں سے ہے. گزشتہ لوگوں میں اور اس امت کے اندر باریک سا فرق ہے. دونوں میں بگاڑ آیا تھا عقیدہ رسالت کے بارے میں. گزشتہ قومیں قرآن پڑھ کے دیکھے کہتی تھیں جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو انسان ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا. اور اس امت کے بعد لوگ کہتے ہیں رسول جو ہے وہ بشر اور انسان نہیں ہو سکتا. یہ دونوں عقیدے غلط ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ عقیدہ فطرت کے بھی عین مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو انسانیت کی نسل میں سے بھیجے. کیوں؟ کیونکہ رسول نے آ کر ہمیں زندگی کے تمام معاملات کے متعلق رہنمائی کرنی. اگر رسول فرشتہ ہوگا یا نور ہوگا، کھانے پینے سے وہ محفوظ ہوگا، ہمیں کھانے پینے کے طریقے کیسے بتایا جائے. وہ دکھ اور دکھ سے پریشانی سے محفوظ ہوگا، دکھ سکھ کے معاملات ہمیں کیسے رہنمائی کرے گا. یہ فطرت کے بھی عین مطابق ہے. یہ تیسرا تقاضا ہے انبیاء پر ایمان لانے کا کہ جو قرآن و حدیث نے ان کے بارے میں عصمت بیان کی ہے اس پر یقین رکھا جائے، نہ ان کی شان میں کسی قسم کی کمی کی جائے، نہ ان کی شان میں کسی قسم کا اضافہ کیا جائے. چوتھا تقاضا انبیاء اور رسل پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں معجزات اور خبریں قرآن و حدیث میں ذکر کی ہیں ان سب اخبار پر یقین رکھا جائے. اور یاد رکھیں معجزہ وہ ہوتا ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ خوبی عطا کی ہے معجزہ ہونے کی بنیاد پر. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ پوری دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فرشتوں کو وہ نام نہیں آتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سیکھ لیے. یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس دور میں کشتی بنائی جس دور کے اندر وسائل نہیں تھے اور وہ پوری دنیا میں سیلاب اور طوفان پھیل گیا، لیکن حضرت نوح پیغمبر کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا. فطرت یہ کہتی ہے، عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ ایک ہی جگہ پر جب موذی چیزوں کو جمع کیا جائے گا تو ایک چیز دوسری کو نقصان دے گی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کشتی کے اندر اللہ کے پیغمبر نوح نے ہر ذی روح چیز، سانپ بھی، بچھو بھی، ہر قسم کے جوڑے جوڑے سوار کر دیے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک چیز کسی دوسری کو نقصان دے سکے. کیوں؟ یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے ہم آپ کو رسول تب مانیں گے جب پہاڑ پھٹے گا اور اس کے اندر سے زندہ اونٹنی برآمد ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے دیکھ رہے تھے میں نے پہاڑ کو پھاڑا اور ان کے سامنے اونٹنی نکل آئی. اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. حضرت یونس نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ رہے، یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا. حضرت یوسف نبی علیہ السلام ایک عرصہ دراز کا بعد اپنی قمیص بھیجتے ہیں، وہ قمیص اپنے چہرے پر لگانے کی وجہ سے حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کی بینائی لوٹ آتی ہے. یہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا کہ اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. اللہ نے معجزہ عطا کیا، اپنا عصا ڈالتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سانپ اور اژدہا بنا دیتا تھا. اللہ نے معجزہ عطا کیا، بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، خالی سمندر کے اندر لاٹھی مارنے کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے 12 علیحدہ راستے تیار کر دیے. یہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ تھا. حضرت موسیٰ پیغمبر قوم کو لے کر جا رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ہونٹ خشک ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، خالی پتھر پر لاٹھی مارنے کی وجہ سے میں نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمے جاری کر دی. اسی طرح باقی انبیاء کے معجزے قرآن پورا بھرا ہوا ہے. عقل مانے یا نہ مانے، ایمان کا تقاضا ہے نبی کے جس معجزے کا ذکر آیا
اس پر بندہ ایمان رکھے، یہ انبیاء اور رسول پر ایمان کا چوتھا تقاضا ہے۔ پانچواں تقاضا انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کا، ان میں سے جن کی نبوت و رسالت کی شریعت پر عمل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، اس تقاضے کو پورا کیا جائے۔ اس تقاضے کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تمام انبیاء پر اجمالی ایمان رکھنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صرف اتباع، پیروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اتباع و پیروی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں زندہ ہو کر آئے ما وسعہ الا اتباعی، تو دنیا میں آنے کے بعد انہیں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ چوتھا پارہ کھول کر دیکھیں، عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمہیں بھی اپنی نبوت و شریعت کے معاملات کو ایک طرف رکھ کر کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ضروری ہے۔ بعض لوگ شش و پن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہودی بھی تو حضرت موسیٰ نبی کو مانتے ہیں، عیسائی بھی تو حضرت عیسیٰ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دنیا میں بھیج دیا، اس کے بعد کسی بھی نبوت اور رسالت کی شریعت پر عمل کرنے والا حق پر نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یسمع من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی الا كان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے آنے کے بعد چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی اور نبی کا ماننے والا ہو، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت عطا نہیں کرے گا۔ وہ چاہے اپنی نبی کی شریعت پر کار بند رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اب جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے، اللہ کی عبادت اسی کی قبول ہوگی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے کے سارے انبیاء اور رسول کی شریعت کا معاملہ ختم، اب صرف اتباع و پیروی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ایک تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی کو خاتم النبیین مانا جائے۔ جو بندہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا ہے، انہیں سب سے افضل بھی سمجھتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کو بھی مانتا ہے، تمام انبیاء کے معجزات کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کو ختم نبوت کا منصب پر براجمان ہونے والا نہیں سمجھتا، یا یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ایمان ہی مجھے قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح رسولوں پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ان کی شریعت کو فالو کیا جائے، اسی طرح لازمی تقاضا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ 5 تقاضے تھے، آخری بات اور یہ پورے گفتگو کا خلاصہ ہے۔ حضرات، رسول کے اور رسول ماننے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ میں زبان سے کہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رسول ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نبی کی کاپی کی جائے اور ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھا جائے، ان کی شریعت کو اپنے لیے زندگی کے تمام معاملات میں گائیڈر کی حیثیت دی جائے، ہر معاملے میں رہنمائی لی جائے نبی کی سیرت سے۔ اگر یہ طریقہ ہے پھر ایمان ہے، وگرنہ ایمان نہیں ہے۔ زبان کے ساتھ تو منافق بھی کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ منافق جھوٹے کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وجہ یہ ہے کہ زبانی کلامی کہتے ہیں، اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی سیرت کو فالو نہیں کرتے اور آپ کے بتائے گئے عقائد و افکار و نظریات کو مانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کے ایمان کو قبول ہی نہیں کرنا۔
اور یہ بات یاد رکھے، مشرکین مکہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرنے کا معنی یہ ہے زندگی کے تمام معاملات میں آپ کو ہی رہنما سمجھا جائے، آپ کے علاوہ کسی سے بھی رہنمائی نہ لی جائے۔ حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عامر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی صلح تب قبول کریں گے جب آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں گے، محمد الرسول اللہ نہ لکھوائیں۔ آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کہنے لگا لو نقول انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں پھر یہ سارے اختلافات کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو ہر مسئلے میں ہمیں آپ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ آپ کو رسول مان لیا اس کا معنی یہ ہے زندگی کے تمام معاملات میں آپ کی اتباع و پیروی ضروری ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں میرا ابو جہل کے ساتھ یارانہ اور دوستانہ تھا، میں مکے آتا، کافی دن مکے رہتا، ابو جہل کے ساتھ بیٹھتا، گپ شپ کرتا۔ ایک دن فجر کے بعد ہم ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، دیکھا سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دعوت توحید پیش کی، ابو جہل نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، ابو جہل اور مغیرہ دوسری طرف چلے گئے۔ حضرت مغیرہ کہتے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جملہ غور سے سننا، ابو جہل کہنے لگا واللہ انی لأعلم انہ رسول اللہ، اے مغیرہ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں چونک گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو کہتا تھا کہ نبی نہیں ہے، اب تو کہتا ہے نبی ہے۔ کہنے لگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اس وقت میرے پاس کافی سارے عہدے تھے، اب میرے پاس صرف ایک عہدہ پنچایت کا عہدہ باقی ہے، لوگ فیصلے مجھ سے کراتے ہیں۔ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو کل سے مجھے فیصلے بھی اللہ کے نبی سے کروانے پڑیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے فیصلے، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے عقائد، عبادات، معاملات سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تابع کیا جائے۔ اگر نبی کو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی مانتے بھی ہیں، پھر اپنی زندگی منمانی کی گزارتے، اللہ کے نبی کی سیرت کو فالو نہیں کرتے، پھر زبانی کلامی رسول مان رہے ہیں، عقیدے اور افکار کے اعتبار سے نہیں مانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت سمجھنے کے اور عقیدہ رسالت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔